آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو عمومی طور پر بچے جن معاملات میں، جن کھیلوں میں اور جن چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان جیسی چیزوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کچھ پتھر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے تھے۔ ہم سب بچے اور بھی تھے اور ان بچوں کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے، اور باقی بچوں نے، کیونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا تہبند پہننے کا، یعنی شلوار کی جگہ تہبند باندھتے تھے، یہ رواج تھا عرب کا عمومی طور پر، عرب کا لباس ہی یہی تھا، تو بچے بھی بڑے بھی سارا یہی پہنتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بچے تھے سب نے یہ تہبند باندھے ہوئے تھے، اور جب پتھر کندھے پہ اٹھا کر لے جانا ہوتا تو اس تہبند کو کھول کر اسی چادر کو اپنے کندھے پہ رکھا ہوا سب بچوں نے، اور وہ پتھر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ جا کر پھینک رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بچوں کو دیکھ کر ایسے ہی کیا کہ میں نے اپنا تہبند کھول کر اپنے کندھے پر رکھنا چاہا تو فوراً ایک غیر مرئی آواز مجھے آئی، یعنی کوئی شخص دکھائی نہیں دیا، لیکن ایک تماچا مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کسی نے تماچا مارا، اور پھر مجھے فوراً سے کہا کہ یہ تہبند باندھ لو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تہبند پہن لیا اور پھر اسی پتھر اٹھانے کے کام میں مشغول ہوئے، جبکہ دوسرے جتنے بھی بچے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شریک، ان سب نے تہبند نہیں پہنا ہوا تھا، اپنے تہبند کو اتار کر اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور اسی طرح پتھر لے کر جا رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سیرت النبویہ میں علامہ محمد بن زینی و حلان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں بچپن میں یعنی مکہ سے باہر مکہ والوں کی بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور بسا اوقات کہیں کہیں دن ادھر ہی وادی سے باہر ان بکریوں کے ساتھ چراتے چراتے ادھر ہی رہتے تھے، ادھر ہی خیمے تھے، ادھر ہی رات کو بھی رکتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے تھے جو اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عرب میں یعنی مکہ مکرمہ میں ایک محفل سجنے والی تھی، اور محفل کیا تھی کہ جو گانے باجے کی محفل تھی، اس طرح کی ایک محفل تھی، اور عمومی طور پر اس عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ایسی محفل میں شرکت کی شوق بھی ہوتا ہے اور ایسی محفل کے لیے خصوصی اہتمام بھی فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی جس رات یہ محفل تھی، اپنے ساتھ جو شخص تھا بکریاں چرانے والا، اس سے میں نے کہا کہ اگر تم میری بکریوں کو بھی دیکھو، ایک رات کے لیے میری بکریوں کی نگہبانی بھی کرو، ان کی بھی دیکھ بھال کرو، تو میں رات کو جا کر اس محفل میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا جو ساتھی تھا اس نے اس کی حامی بھر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو اس کے پاس چھوڑ کر وہاں سے آئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ جب جس جگہ پر یہ محفل سجی ہوئی تھی اس کے جب قریب پہنچے تو اس محفل سے گانوں کی اور دف بجانے کی یہ آوازیں آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کیسی محفل ہے اور یہ کس خوشی کے موقع پر ہے، کس موقع پر سجائی گئی ہے؟ تو جس شخص سے پوچھا اس نے یہ بتایا کہ یہ فلاں مرد اور فلاں عورت کی شادی ہے، اس شادی کی خوشی میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اب دیکھیں، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اس وقت کے مشرکین جو گانے باجے شادیوں کی محفل میں خوشی کی موقع پر جو گانے باجے اور دف اور ان چیزوں کی جو محفلیں سجاتے تھے، وہ مشرکین لوگ سجاتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، یہ جو لیا گیا ہے یہ مشرکین اور مشرکین مکہ سے لیا گیا ہے کہ خوشی کے موقع پر گانے باجے اور ان جیسی محفلیں سجانا۔ لہذا ان جیسی محفلوں سے انسان کو خود بچنا چاہیے اور ان جیسی محفلوں سے اپنے ماتحتوں کو بچانا چاہیے، روکنا چاہیے۔ شریعت میں ان جیسی محفل کی اجازت نہیں ہے۔
تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے یہ بتا دیا. فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر اس محفل میں شریک ہوا. جو ہی جا کر میں بیٹھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی کوئی غیبی کیفیت ہوئی کہ ایک دم میری آنکھ لگ گئی اور پوری رات انتہائی گہری نیند میں سویا رہا. اور پھر جب رات کو محفل ختم ہو گئی مجھے کوئی ہوش نہیں. جب صبح کو سورج نکلا اور سورج کی شعاعیں میرے جسم پر پڑی جس کی تپش کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں فوراً اس جگہ سے واپس لوٹا اور اپنے اس ساتھی کے پاس واپس آ گیا. اور اس نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے تمام کا ماجرا جو میں نے دیکھا تھا وہ ماجرا میں نے اس سے بیان کر دیا. تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی اس بچپن کے عالم میں بھی اللہ رب العزت نے ایسی ناجائز اور ایسی بری محافل سے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کی بچپن میں بھی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے.